آئیے آغاز کرتے ہیں قصص الانبیاء کا، اور آج حضرت یعقوب علیہ السلام کا انشاءاللہ ذکر پاک ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جد عظیم حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت رفقہ سلام اللہ علیہ کے لخت جگر اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور بادشاہ مصر بادشاہ حسن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی دادی جان حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی آمد کی بشارت دے دی گئی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں یوں بیان کیا، اور ان کی اہلیہ سارہ پاس ہی کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی، سو ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر ناظرین تقریباً کوئی 60 برس ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 9 سورتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے بے حد انعامات کیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے چند ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، آپ ان کا جواب دیجئے۔ انہوں نے چند سوالات کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا اپنی ذات پر حرام فرمایا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تم جانتے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے تھے، پھر ان کی بیماری طویل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نظر مانی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری سے شفا دے دے تو وہ اپنا پسندیدہ مشروب اور پسندیدہ کھانا اپنے اوپر حرام کر لیں گے، اور ان کا پسندیدہ کھانا اونٹوں کا گوشت تھا اور پسندیدہ مشروب اونٹنیوں کا دودھ تھا۔ یہودیوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 سے 95 تک میں بیان کیا ہے کہ تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ آپ فرما دیں تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو، پھر اس کے بعد بھی جو شخص اللہ پر جھوٹ گھڑے تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ناظرین کرام، جسمانی پختگی کا ملنا اور عقائد و نظریات میں ثابت قدمی کا میسر آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقین مانیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی علمی اور جسمانی قوتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے تھے، اور دنیا کی محبت نے ان کے دلوں میں ذرہ بھر بھی جگہ نہ پائی۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صاد میں آیت نمبر 45 سے 47 تک یوں بیان کیا ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو بڑی قوت والے اور نظر والے تھے، بے شک ہم نے ان کو آخرت کے گھر کی یاد کی خاص خصلت کی وجہ سے چن لیا، اور بے شک وہ ہمارے حضور بڑے منتخب و برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین حضرت یعقوب علیہ السلام کو کم و بیش 11 خاص انعامات سے نوازا۔ پہلا انعام تو یہ ہے کہ ابھی آپ کے والد ماجد سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 49 میں یوں بیان کیا کہ پھر جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے اور ان بتوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے میل ملاپ چھوڑ کر بالکل جدا ہو گئے تو ہم نے انہیں بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام سے نوازا اور ہم نے ہر دو کو نبی بنایا۔ دوسرا انعام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ خود بھی نبی تھے اور آپ کے والد ماجد سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی مقام نبوت پر فائز ہوئے، آپ کے چچا سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی مقام نبوت پر فائز
فائز ہوئے، آپ کے دادا جان سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نہ صرف مقام نبوت پر فائز ہوئے بلکہ جد الانبیاء کا اعزاز آپ نے پایا۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس خاص رحمت سے نوازا وہ یہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آپ کو اولاد کی صورت میں خیر کثیر عطا فرمائی۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ آپ کو سچی بلند شہرت عطا فرمائی، وہ یہ کہ مسلمان، یہودی اور عیسائی سب کے سب آپ کی ثنا و توصیف کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 50 میں یہ بیان فرمایا کہ اور ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت بخشی اور ہم نے ان کے لیے ہر آسمانی مذہب کے ماننے والوں میں تعریف و ستائش کی زبان بلند کر دی۔ پانچواں انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے جن سے آگے 12 قبیلے بنے، اور بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ سب آپ ہی کی اولاد میں سے تھے۔ چھٹا انعام یہ ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت کو ان تمام زمانے والوں پر، یعنی جتنے بھی زمانے والے ہیں، پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شاہ مصر بنا دیا، پھر ان کی اولاد کو مختلف اوقات میں پذیرائیاں عطا فرمائی۔ ساتواں انعام یہ ہے کہ آل یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لیے نبوت کا دروازہ کھول کر ان کی عظمت و مقام کو لوگوں پر واضح کر دیا۔ آٹھواں انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو محسنین اور صالحین بنایا۔ نواں انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو صراط مستقیم کی طرف خصوصی ہدایت عطا فرمائی۔ 10واں انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت، غلے کی فراوانی اور سخاوت کا سچا جذبہ عطا فرمایا۔ 11واں انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں ایسے پیغمبر اور نبی بھیجے جن پر آسمان سے کتابیں نازل ہوئیں، اور اسی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ سب سے بڑا انعام یہ ناظرین کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لائے تو اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام نبوت و بادشاہت کے مقام پر فائز ہو کر اپنے والد ماجد کا بڑا ہی پروٹوکول کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا بڑا لشکر دیکھ کر سوال کرتے ہیں کہ یہ لشکر کس کے لیے حاضر ہوا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے والد ماجد، یہ اتنا بڑا لشکر جرار آپ کے استقبال کے لیے ہے۔ ان تمام نعمتوں کا ملنا، یعنی ان تمام نعمتوں کا ملنا، یہ دراصل اسی دعا کا ثمرہ تھا جو سیدنا اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو دی تھی، یعنی باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی مقبول ہوتی ہے۔ ان تمام واقعات کو ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84 سے لے کر 87 تک اس انداز سے بیان کیا ہے، اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب یعنی بیٹا اور پوتا علیہ السلام عطا کیے، ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا، اور ہم نے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی تھی، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی۔ یہ سب نیکوکار قربت اور حضوری والے لوگ تھے، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت سے شرف یاب فرمایا، اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانے کے تمام جہانوں والوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ ہم نے انہیں اپنے لطف خاص اور بزرگی کے لیے چن لیا تھا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرمائی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصال سے پہلے ناظرین 3 قاصد آپ کے پاس آئے۔ یہ واقعہ کچھ اس انداز سے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی تھی۔ ایک دن وہ تشریف لائے تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے آئے ہو؟ عرض کی صرف ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا مجھے ایک بات کہنی ہے۔ عرض کی ارشاد فرمائیے کیا کہنی ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری موت کا وقت قریب آئے تو تم روح قبض کرنے سے پہلے آنے لگو تو مجھے آگاہ ضرور کر دینا۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 3 قاصد بھیج دوں گا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو ملک الموت روح قبض کرنے جیسے ہی پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم روح قبض کرنے سے پہلے جو ہے قاصد بھیجو گے۔ عرض کیا میں نے قاصد بھیجے تھے، پہلا آپ کے جو سیاہ بال ہیں اس کا سفید ہو جانا، یعنی یہ پہلا قاصد تھا۔ بدن کی چستی جو ہے، توانائی جو ہے وہ ختم ہو گئی، دوسرا قاصد تھا۔ اور تیسرا قاصد یہ تھا کہ بدن جو ہے آپ کا جھک گیا۔ یہ تینوں قاصد میں آپ کی طرف بھیج چکا تھا۔ بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں ناظرین۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تینوں قاصد بھیج دیے تو یہ قاصد صرف کا پیغام نہیں تھے، آپ کے پردہ فرمانے کا پیغام نہیں تھے، یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ اور پیغام یہ ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے، الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ اسے مرنا ہے اور مٹی میں چلے جانا ہے۔ ایک بات جو میں بھی، چونکہ میں بہت
افسوس کا اظہار کر رہا تھا اس ماں کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے تمام والدین کو. کبھی ایسی کوتاہیاں مت کیجیے گا کیونکہ ماں باپ بڑا رتبہ رکھتے ہیں. اس رتبے کو داغدار مت کیجیے گا. بس اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ خیر ہی کا سامان رہیے گا. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. آمین. اللہ حافظ.